جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پورا مدینہ شہر غم میں ڈوب چکا تھا۔ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لوگوں میں غم کا ماحول تھا اور ہر کسی میں بس اب یہی سوچ تھی کہ کون بنے گا ہمارا رہنما اور کون سنبھالے گا اسلام کی کشتی۔ سبھی صحابہ اکرام سقفہ بنی سیدہ میں اکٹھا ہوئے اور لوگوں کی رائے اور مشورے کے بعد ابو بکر کو خلافت سونپ دیا گیا۔ ابو بکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور ان کے ہر مشکل وقت میں ساتھ تھے اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص میں سے تھے، اور یہاں سے اب شروع ہوتا ہے خلافت کا دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبیلے جو ہے وہ اسلام سے پھر چکے تھے، کئی نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا اور کئیوں نے تو جھوٹے نبی کے دعوے کیے تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ جو بھی شخص زکوٰۃ دینے سے منع کرے گا یا جھوٹے نبی کے دعوے کرے گا، میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ اور صلاح اللہ کی فرض ہے۔ جنگ یمامہ میں کئی حفاظ قرآن کو شہید کر دیا گیا اور عمر کے مشورے کے ساتھ زید بن ثابت ذریعے قرآن کو محفوظ کروا دیا گیا اور یہ اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت کا ذریعہ بنا۔ ان کے دور میں زکوٰۃ جنگ پراپر سسٹم میں قائم کیا گیا اور انہوں نے صرف 2 سال اور کچھ مہینے تک حکومت کی، پر اسلام کی بنیاد کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ آنے والے خلیفہ عمر، عثمان اور علی اسی بنیاد اور اسی سسٹم کو لے کر آگے تک اسلام کو لے کر چلے اور پوری دنیا تک اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو قائم کیا۔